For watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to کہ میں اپنے دل کو ہر وقت پاک صاف رکھتا ہوں. پاک صاف اس لیے رکھتا ہوں کہ فقیر کو اپنا برتن خالی رکھنا چاہیے. جب کوئی آئے اور برتن میں کچھ ڈال دے، فرمایا سارق کو بھی اپنے برتن کو خالی رکھنا چاہیے. کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر ہو جائے. حضرت والا طبیب امت معجم العلماء یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ دل جس نے دیا ہے اس کے حوالے کر. جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو یہ زمین و آسمان سب کچھ تمہارا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ تم دیکھ رہے ہو آسمان و زمین، یہ پہاڑ، یہ آبشارے، یہ فوارے، یہ دریا، یہ نالے، یہ حشرات الارض ہے، جمادات، نباتات، یہ 18,000 جو مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے سب میں تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہم غافلانہ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں نہیں لگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے. وہ نعمتیں دی ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. خود فرمایا ہمارے تعالیٰ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وہی سننا ہمارے شیخ مربی حضرت شاہ حضرت اللہ وقدو فرمایا کرتے تھے انسان کا ایک ایک عضو ایک ایک فیکٹری کے حکم میں، ایک ایک عضو ایک ایک فیکٹری کے حکم میں. ایک بھو کوئی فیکٹری آپ کو بنا کے نہیں دے سکتی. یہ ہاتھ اور یہ پاؤں کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہو سکتے. یہ دل اور یہ پھیپھڑے کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہو سکتے. اگر ہاتھ آپ کا ضائع ہو گیا یا پیر ضائع ہو گیا تو کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے جو آپ کو یہ ہاتھ اور پاؤں بنا دے دے. مینا میں تھے ہم لوگ، حضرت والا حضرت اللہ قدم خدمت میں. وہاں بہت سے لوگ دعا کے لیے، ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے آتے رہتے تھے. اللہ والوں کی خدمت میں
حاضری دینا یہ سعادت کی بات بھی ہوتی ہے، جیسے آپ اور ہم اپنی اصلاح کے لیے حضرت کی خدمت میں آئے ہیں اور اپنے برتن کو خالی رکھ کے آئے ہیں کہ کب نظر رحمت ہو جائے اور کچھ ہمیں مل جائے۔ یہی ایک مقصد ہماری حاضری کا ہوتا ہے، اور وہ یہی کیا قرب اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہمیں مل جائے، اور یہ حضرات کی صحبت کی برکت سے ملتا ہے۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ انہیں ملنے والوں سے بابو بھائی مہتا بمبئی کے تشریف لائے، ان کے مصنوعی پیر لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پیر اتارے اور بیٹھ گئے۔ تاجر تھے، بڑے تاجروں میں سے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جس وقت آدمی روتا ہے تو آواز بھی اس کی دبی بھی ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ وہ پیر نکال کے باادب حضرت کے پاس بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے، یہ ان کے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے خود سنے ہیں، حضرت یہ پیر جو مصنوعی ہیں انہوں نے کچھ کام کرنا اب بند کر دیا ہے۔ میں اپنے لڑکوں سے کہتا ہوں کہ جتنی دولت ہے ساری کی ساری دولت تم لے لو اور میرے اللہ سے مجھے 2 پاؤں دکھاؤ۔ اس وقت میں وہ پیر ان کے تقریباً 20 لاکھ کے بنے تھے، اس زمانے میں بڑے تاجر تھے، اس پر خرچ کیا، چل سکتے تھے۔ حضرت کی بھی ایک عجیب کیفیت تھی، بیٹھ گئے وہ۔ ایسے وقت میں استحضار خداوندی ہوتا ہے سب کو، جیسے حضرت فرما رہے تھے مجلس میں پرسوں، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو قدم قدم پر اس کا استحضار رکھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اور قدم قدم پہ اس کا استحضار بھی رکھو، میرے مولا ہے، میرے اوپر نعمتوں کو نشاور فرما رکھا ہے۔ تو یہ بدن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، امانتوں میں سے ایک امانت، یہ آنکھ امانت، یہ ہاتھ امانت، یہ پیر امانت، یہ سب کچھ امانت۔ حضرت مولانا رسول اللہ خاصہ نور اللہ مرقدہ، ان کی خدمت میں زمانہ طالب علم میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے گزارش کی حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، قدم قدم پر اس کا استحضار رکھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تصور کا خلاصہ بھی یہی ہے، جب اس کا استحضار ہو جاتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ گناہ کے قریب جا سکتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرماتے خانقاہوں کا مقصد ہی یہی ہے، جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے گا، تو پھر آدمی باقیانہ زندگی نہیں گزارے گا۔ حضرت شاہ معین اللہ نے جب یہ سنا، ان کی زبانی بابا مہتا کی کہ میری ساری دولت لے لیں لیکن اللہ سے مجھے 2 پاؤں سے دلوا دیں۔ اللہ کے سوا کوئی ہے پیر دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے آنکھ دینے والا؟ تو بار بار بس مارتے کہہ رہے تھے کہ میں ان سے بار بار کہتا ہوں میرے اللہ سے مجھے 2 پاؤں دلوا دو، میرے اللہ سے مجھے 2 پاؤں دلوا دو۔ لیکن ایک جو بھوں پر ایک بال ہے، کوئی فیکٹری اس کو بھی نہیں بنا سکتی کہ جائے کہ وہ ہاتھ پاؤں بنا کے دے۔ تو اللہ والوں کی جو ہے اللہ سے پھر کے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت دوستوں یہ شعر پڑھنے لگے، ہم تم ہی آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم تو کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ نعمتوں کو شمار ہم کر نہیں سکتے، تو ہم تم جانتے ہیں میرے مولا کتنا تمہیں احسان کیا ہمارے اوپر، کتنا کرم فرمایا ہے، ہم تیرے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔
اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اور بھی علی گڑھ میں لوگ ہیں، لیکن آپ کو اللہ والوں کی خدمت میں، کبھی امت کی خدمت میں، حضرت شاہ حکیم صاحب کی خدمت میں اللہ نے آپ کو بھیجا، منتخب فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں مندروں میں، کتنے لوگ ہیں گرجا گھروں میں، اور کتنے ہمارے لوگ ہیں جو ادھر ادھر فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا۔ جیسے ہم جاتے ہیں کسی سبزی والے کے یہاں، فروٹ والے کے یہاں، تو وہاں سے جا کے ہم اپنا آپ انتخاب کرتے ہیں کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے۔ حضرت والا حضوری فرما رہے تھے، ہم تم یاد آئے اس ربط خفی سے، معلوم تو کسی اور کوئی راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ وہ بابا مہتا بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ ظاہر بات ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں ان پاؤں سے اب چل نہیں سکتا، اب فیکٹری بنوانے پر۔ حضرت والا حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ یہ پانی کے چشمے ہیں، زمین سے تھوڑے نیچے پہ ہیں، اگر ہم ان کو اور نیچے پہنچا دیں تو یہ پانی تم پینے کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ اور پانی یہ ہر وقت کی نعمت ہے، ہوا ہر وقت کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو حضرت والا حضوری فرماتے تھے کہ 20 لاکھ میں اس زمانے میں بڑی سے بڑی فیکٹری لگ سکتی ہے۔ ایک ایک گز میں فیکٹری کے حکم میں یہ ملفوظ فرمایا، ایک ایک گز ایک ایک فیکٹری کے حکم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل سب امانت دیا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور اللہ کی یہ نعمت ہے۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور آج جو یہ بیماری چل رہی ہے، یہ ایسی بیماری ہے، اس سے حفاظت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت شاہ حکیم صاحب بھی ہمارے شیخ طبیب الامت فرما رہے تھے کہ سورہ تغابن کا اہتمام کرو، یہاں بھی تلاوت کی جاتی ہے سورہ تغابن کی، اور مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ قدو فرمایا کرتے تھے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 7 مرتبہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے رکھیے اور اس کو پیجیے اور اس کو پلائیے۔ یہ عام وباؤں سے حفاظت کے لیے اکثیر بحث ہے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا، بیماری آئی اس سے پہلے صحت کی نعمت کو غنیمت سمجھو، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک کیسے پہنچتے؟ صحت نہ ہو تو اللہ والوں سے ملاقات ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، اور نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ صحت کی نعمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بیماری سے پہلے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت، قوت، عافیت کے ساتھ آخری سانس تک ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور بار بار بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے۔ تو میں ذکر رہا تھا، حضرت والا حضوری فرما رہے تھے، ایک ایک عزم ایک فیکٹری کے حکم میں ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مسیح الامت حضرت جلال، میں ان سے متعلق تھا اور حضرت سے بیعت ہوا تھا۔ ایک مجلس میں حضرت فرما رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کے حقوق میں اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم امانت دیا، یہ ہاتھ امانت دی، یہ اعضاء امانت دیے،
اگر ان اعضاء کا استعمال ہم صحیح کر رہے ہیں اور جس کام کے لیے یہ ہاتھ یہ پاؤں دیے ہیں ان کا استعمال اسی کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو خیانت نہیں ہے. اور اگر ان ہاتھوں سے ان پاؤں سے وہ کام ہم کر رہے ہیں یعنی کسی گناہ کا صدور اگر ہم سے ہو رہا ہے تو پھر امانت میں خیانت ہے. اور تخونوا اماناتکم، اور اپنی امانت میں بھی خیانت. اپنی امانت سے تشریح فرمائی کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ ہاتھ امانت ہے، یہ پیر امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہے، یہ اللہ کی نعمتوں سے ہیں، اس میں بھی خیانت مت کرو. اب بد نظری اگر ہو رہی ہے تو خیانت ہے. اور بد نظری حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا علی لا تکفی نظر النظر فإن لك النظر الفجر الاولى. اچانک اگر نظر پڑ جائے تو معاف ہے، اور جب بد نظری ہوتی ہے اور بد نظری کرتے وقت اس کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے اور اس وقت میں وہ اللہ کی محبت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نظر بد سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اگرچہ بار بار اس کا دل مائل ہو رہا ہے لیکن اس وقت میں وہ اپنے دل کو گھوڑ دیتا ہے، اپنے جذبات کو مان لیتا ہے، تو پھر حدیث پاک میں ہے ایسے شخص کو اللہ کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، اللہ رب العزت کی حلاوت اس کو ملتی ہے. حضرت والا ابھی پرسوں مجلس میں فرما رہے تھے صحت قوت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو ہم پر دراز فرمائے. ہم سب تو حضرت سے استفادے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں یہ باتیں سب حضرت کی طرف سے ہیں، زبان اگر سے میری ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بٹھایا اور فرمایا کچھ کہیے، تو وہ بیٹھے کہ مجھ سے تو کچھ کہنا نہیں آتا اور میرا حال بھی ہے کہ مجھ سے کچھ سنانا نہیں آتا، اور نہ میرے ذہن میں کوئی بات تھی کہ میں کیا کہوں گا، نہ میرے ذہن میں نیت تھی کہ میں کچھ کہوں گا. لیکن جب اللہ والوں کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے تو زبان تو کہہ رہے تھے میری تھی اور ترجمانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام نور اللہ مرقدہ کی تھی. تو یہ اللہ والے توجہ ڈالتے ہیں، اللہ والے جو توجہ ڈالتے ہیں تو ترجمانی سب ان کی ہوتی ہے. تو ہم سب استفادے کے لیے حاضر ہوئے. تو میں یہ کر رہا تھا امانت ہے یہ جسم ہمارے پاس، اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی. یہ آنکھ امانت ہے اللہ کی دی ہوئی، اگر اس کو ہم بدنظری میں استعمال کر رہے ہیں اور بدنظری ہو رہی ہے تو پھر ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو ضائع کر دے تو یہ آنکھ تم کہاں سے لاؤ گے، پھر بینائی کہاں سے لاؤ گے، کیسے دیکھو گے پھر تم؟ وہ اس پر قادر بھی ہے. حرم شریف میں ایک شخص تھا، وہ بد نظری میں مبتلا ہوا حرم شریف کے اندر، تو غیر سے تھپڑ آیا لگا اس کے اور اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر بھی. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اگر وہ پکڑ کرنے پہ آ جائے کہ ہم نے اتنی نعمتیں تمہیں دی، ہاتھ دیے پاؤں دیے، یہ اس لیے دیتے کہ تم ہماری عبادت کرو، اور اس پورے جہاں کو اس لیے بنایا تھا، اس جہاں کو تمہارے لیے بنایا تھا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا تھا، اور تم دوسری طرف چلے گئے، دوسری طرف بھٹک گئے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اعضاء کا استعمال صحیح کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں پوری ہر طرح سے امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیانت سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خاصہ مسیح امت اللہ فرماتے تھے اگر ان اعضاء کا استعمال صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ تو حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان میں بھی خیانت مت کرو. کچھ تمہارے اوپر حقوق ہیں. ظاہر بات ہے سوال کیا جائے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ غذا ہمیں دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے جائے کچھ تازہ کھجوریں ہیں، کچھ کھجوریں ہیں اور کچھ کچی کھجوریں بھی ہوتی ہیں. تو اس آیت کی ضمن وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان سے سوال کیا جائے گا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی کچی کھجوریں ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت میں سے نعمت ہے، اس کو ضائع کیا تو اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ جسم جو امانت ہے، یہ آنکھیں جو یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دی امانت ہے، جس کو حضرت والا حضرت فرما رہے ایک ایک فیکٹری کے حکم میں ہے، اور اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی طرف لگائیں بڑی مجرم ہے جو اللہ ہمیں چلنے کی قوت دے رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت دے رہا ہے، جس اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دی اسی کی ہم باغی بن جائیں، اسی کی دینی آنکھ کا غلط استعمال ہم کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی ایک ہی کمرے میں بند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بصیرت دی تھی، اللہ کی محبت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، اپنی نظر کی اس نے حفاظت کی، اس نے بد نظری نہیں کی۔ وہ آپ نے واقعہ حضرت کی زبانی سنا، صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ حضرت والا کا منشا ہے کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، بد نظری سے حفاظت کرو، بد نظری سے جو حفاظت ہوگی تو ایمان کی حلاوت ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ حلاوت ایمان ہمیں عطا فرمائیں گے، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جب جب بد نظری کا تقاضا ہو اور دل مائل ہو آپ کا، اچانک نظر پڑ جائے، وہ تو آپ نے فرمایا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، اور اگر آپ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں اور بار بار نفس کے تقاضے کو کچلنے کے باوجود، نفس کے تقاضے کو کچل نہیں رہے بلکہ آپ نفس کے تقاضے پہ غالب نہ ہو کے نفس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم باغی بن رہے ہیں، حضرت والا بار بار یہ فرما رہے ہیں باغیانہ زندگی سے بچیے، لعنت والے کاموں سے بچیے، بار بار فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، اور اللہ نے فرمایا بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو راستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہیں۔ تو یہ ملعون قوم ہے، ملعون، حضرت والا کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ یہ ملعون قوم ہے، اور یہ ملعون قوم چاہتی ہے کہ ہم بے حیا بن جائیں۔ جگہ جگہ انہوں نے بے حیائی کے اڈوں کو کھول دیا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کا موبائل ہے، اگر موبائل کا بھی غلط استعمال ہم اور آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنے تقاضے پر، نفس کے تقاضے پر غالب آ جاتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نفس کا کیسا بھی تقاضا ہو ہمیں اس تقاضے پر غالب آنا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہمیں اپنے نفس کے تقاضے کو کچلنا ہے انشاءاللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے سنا ہوگا، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے ہوگا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جو دکھا رہی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ظاہر بات ہے یہود و نصارہ چاہتی ہے، ملعون قوم چاہتی ہے کہ ہم بے حیا بن جائیں، حیا اور پاک دامنی ہمارے اندر نہ رہے۔ میں نے یہ آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ ہے اور باطنی بھی گناہ ہے، اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمہیں باغیانہ زندگی نہیں گزارنی، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا ہے اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا ہے۔ ظاہری وضاحت ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں، اس پر ہمیں غور کرنا۔ ہمارا لباس کفنوں سے نیچے تو نہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں۔ اب بہت سے لوگ داڑھی نہیں دیکھ پاتے، ایک مشکی داڑھی نہیں ہوتی، تو ظاہر بات ہے نبی سے محبت میں کمی ہے۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، سب کے داڑھی تھی، کوئی ایسا نبی نہیں جس کے داڑھی نہ ہو، لیکن اب ظاہر جب اس کا خراب ہے، حضرت والا حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ظاہر خراب ہو گیا تو ترقی نہیں کر سکتا۔
حضرت مثال دے کے فرمایا کرتے تھے کبوتر ہے، اب کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں اس کا ظاہر تو خراب ہوگا کبوتر کا، تو وہ بلی آئے گی تو اس کو پکڑ لے گی، ظاہر خراب، اس کے پر اس کے آپ نے کاٹ ڈالے تو وہ کبوتر کیسے پرواز کرے گا، وہ کبوتر کیسے اڑے گا، وہ اڑ نہیں سکتا، آپ نے اس کا ظاہر خراب کر دیا، ظاہر خراب ہو گیا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہری گناہ کو بھی، اب ہم نے ظاہری اعتبار سے ہو لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر نہیں بنایا تو ظاہر ہمارا، تو پھر کیا ہمارا دعویٰ محبت کا، یہ بھی ایک امانت ہے، داڑھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، عورتوں کو نہیں دی داڑھی۔ فرشتے جو ہے ان کی عبادت، فرشتوں کی عبادت ہے، ان کی تسبیح ہے، فرشتوں کی، فرشتے کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائر، پاک و ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ذریعے سے اور عورتوں کو زینت بخشی چوٹی کے ذریعے سے، یعنی سر کے بال جو ان کے چوٹی ہے اس کے ذریعے سے۔ فرشتوں کی یہ ایک تسبیح ہے، یہ اتنا اہم عمل ہے اللہ کے یہاں کہ فرشتوں کو تسبیح پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، فرشتے تسبیح کر رہے ہیں۔ جیسے فرشتے کچھ ہیں جو صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو رکوع کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو قیام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو وہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ اللہ کر رہی ہیں، اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے دوسری آیت میں كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک چیز نے اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، ہر ایک چیز نے اپنی نماز کو، اپنی تسبیح کو جان لیا ہے۔ یہ جتنے پہاڑ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تشہد میں، زمین سجدے میں، یہ پیڑ قیام کی حالت میں، چوپائے یہ سب رکوع کی حالت میں ہیں، اور یہ چاند ستارے جیسے ایک رکعت سے دوسری رکعت یہ گردش کر رہے ہیں، تو ہر ایک چیز میں، اور جتنے جانور ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سنتے ہیں نیک ٹکڑے میں کہ میرا بیٹا ہے ارشاد مدرسے میں ایک کوا آ کے بیٹھا تو وہ کچھ کہاں کر رہا تھا، اس نے زور زور سے کہا، وہ نیٹ پہ ڈالے، اللہ اللہ دو تین مرتبہ، پھر اس کا بالکل صاف آواز میں ہمارے مدرسے میں اس کی زبان سے نکلا اللہ، بالکل اسی طرح جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اسی ادائیگی کے ساتھ میں اللہ اللہ۔ تو یہ جتنے جانور ہیں سب لگے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ کسی کو قیام دیا، کسی کو رکوع دیا، کسی کو سجدہ دیا، اور جو فرشتے ہیں وہ فرشتے کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کا قیام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رکوع، ان کا سجدہ سب ہمیں عطا فرمایا۔ تو بات یہی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا بس استحضار کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے جو اللہ نے حکم دیا ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب ہمیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یعنی شریعت کے دائرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یا نفس اور شیطان کے غلام ہم بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور ہمیں اچھی طرح اس کا علم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا، اس سے اعلیٰ افضل کوئی کتاب نہیں، جو ہمیں رسول دیے ان سے اعلیٰ کوئی رسول ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ہم قرآن کو چھوڑ کر اور ایسے مبارک رسول کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہیں کہ ہم ملعون قوم کا ساتھ دیں گے؟ تو دو ہی راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو یہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام والا راستہ، اور وہ راستہ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے۔
یہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں کا راستہ ہے، ملعون قوم کا راستہ ہے، اور شیطان، اور یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ سب کی سب یہ ہے شیطان کی چیلیں یہ ہیں جتنے یہود و نصارہ ہیں، اور یہ ہم سے خوش ہو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے ہو نہیں جاؤ گے یہ تم سے خوش ہو نہیں سکتے، یعنی اسلام کا دامن چھوڑ کر تم اعلان کرو ہم یہودی بن گئے یا ہم عیسائی بن گئے، اس وقت تک یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ میرے رب نے جب یہ فرما دیا ہے تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ جب میرا غصہ ان پر نازل ہو چکا اور یہ قوم ملعون ہے تو پھر تم ان کے لباس کو کیوں اختیار کر رہے ہو، ان کے تہذیب اور تمدن کلچر کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے ان کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کیا تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ بد نظری ایک شیطانی عمل ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت، میں نے جیسے عرض کیا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے کو بھی اللہ کی لعنت اور جو دکھا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، کیوں؟ یہ ملعون قوم کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا جا رہا تھا اس وقت میں یہود ایک منصوبہ بنایا کہ مسلمان فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتے ہیں تو ایک عمل ہمیں کرنا ہوگا۔ سب نے طے کیا اور طے کرنے کے بعد کہ کچھ دینار اور دراہم راستوں میں ڈال دی جائیں اور کچھ لڑکیاں برہنہ راستوں میں کھڑی کر دی جائیں۔ اگر یہ بد نظری میں مبتلا ہو گئے اور دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو گئے تو یہ بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ہمارا ہتھیار کامیاب نہ ہو سکا تو کوئی طاقت بیت المقدس کو فتح کرنے میں روک نہیں سکتی۔ انہوں نے وہ وہاں پر ہیرے جواہرات ڈالے راستے پر، اب یہ تو سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے تھے، انہوں نے طے کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہر حال میں اللہ سے بغاوت نہیں کرنی، اپنے رسول سے بغاوت نہیں کرنی، یہ جسم امانت ہے اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا اور انہوں نے اللہ کے فرمان کو سنا تھا وَالْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ فرمان خداوندی سن چکے تھے اور رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سن چکے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں ہر حال میں وہی کرنا ہے جو ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے حضرت والا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے اللہ والوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت والا حضور فرماتے تھے اللہ والے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں 100% اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ طے کر لیں ہمیں 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اور اس پر 100% اترتے ہیں، اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی اسی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، یہ اسی زمین کے اوپر رہتے ہیں، یہ بھی انہیں ہواؤں کو استعمال کرتے ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو، لیکن یہ جواہرات نہیں کھاتے، یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ سے دوستی ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارا مقصد بھی صحابہ کرام نے طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں منہ نہیں موڑنا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر وہ درہم اور دنانیر ڈالے تھے اور جو لڑکیاں وہاں پر کھڑی کری تھیں انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، وہ کارگزاری لے رہے ہیں کہ کوئی ان میں سے دیکھتا ہے، ان لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کسی نے دیکھا؟
وہ لڑکیاں کہتی ہیں انہوں گزر تو گئے لیکن آنکھ اٹھا کے کسی نے دیکھا نہیں. وہ گزر تو گئے مگر انہوں نے کوئی درہم اور دینار یہاں سے اٹھا کے دیکھا اس کو دیکھا تک بھی نہیں کہ جائے کہ اس انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں 12 راستے دیے ان کے لیے، لیکن سعد بن وقاص جب سمندر کے کنارے کو پہنچتے ہیں تو حضرت سعد بن وقاص مخاطب ہو کر فرماتے ہیں دوستو اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو. وہ سارے کے سارے گھوڑے صحابہ کرام نے حضرت سعد بن وقاص کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے سمندر میں ڈال دیے اور مخاطب ہو کے یہ بھی فرمایا اگر ہمارا کوئی سامان ضائع ہوا تو کل تجھ سے سمندر سوال کر لیا جائے گا. تو ایک لوٹا کسی صحابی کا گرا تھا، ان کے پہنچنے سے پہلے اس کی موج نے سمندر کی وہ لوٹا وہاں پر پہنچا دیا تھا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. افسوس ہم طے ہی نہیں کر رہے، ہم یہود و نصارہ اور مرحوم قوم کی شادیوں کو سمجھ نہیں رہے وہ کیا کیا منصوبے لے کر آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری کامیابی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہی ہے، اسی پر جتنی جانی مالی صلاحیتیں ہماری لگیں گی اسی میں ہماری کامیابی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی بھی سرگردہ اور پریشانی ہوگی، اور جب تم چھوڑ دو گے پریشانی آئیں گی، نت نئے حالات کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا. آج جیسے کہ نت نئے حالات کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا. قرآن کو اتنا چھوڑ دیا کہ رمضان میں بھی تلاوت نہیں کر پا رہے، قرآن کو اتنا چھوڑ دیا کہ تراویح میں بھی ہم نہیں سن پا رہے، قرآن کو اتنا ہم نے چھوڑ دیا کہ ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے سونے پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کے حقوق میں ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی تھی، اعزاز بخشا تھا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر. غیر میں عرض کر رہا تھا بد نظری کے تعلق سے بات چل رہی تھی تو صحابہ کرام میں کسی ایک نے بھی آنکھ اٹھا کر ان خوبصورت لڑکیوں کو نہیں دیکھا، ان نوجوان لڑکیوں کو نہیں دیکھا جو جال شیطان نے یہود و نصارہ کے ذریعے سے چلایا تھا. صحابہ کرام نے ان کے منصوبوں پر خاک پھیر دی. اب وہ لڑکیوں سے کارگزاری لے رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہم میں سے کسی کو دیکھا تک نہیں، تو ہم بھی ان کے غلام ہیں. قرآن ہمارے لیے بھی ہے. یہ آیت آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا اور اللہ والے بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں. اور اللہ والوں کی فکر یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. بات یہی چل رہی تھی ہماری کہ یہ جسم امانت، یہ آنکھ امانت، اگر ہم بد نظری کریں گے تو پھر ہم اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں. اور خیانت منافقوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے. منافق خیانت کرتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم بدعملی زندگی گزار کر منافقوں کی فہرست میں چلے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جسم امانت ہے، یہ ہاتھ امانت ہے، یہ پیر امانت ہے. ان سے ہمیں وہی کام کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ سب کچھ، یہ آبشارے، یہ دریا، یہ فوارے، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ پانی اور یہ ہوا، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ اللہ نے فرمایا سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. حکیم منو حضرت مولانا شیون گنگوہی نور اللہ مقدر کے غالباً پوتے میں جب گنگو پڑھتا تھا تو سری جب کی چھٹی ہوتی تھی میں صبح سے لے کے شام تک ان کی خدمت میں رہتا تھا. تو ایک روز سنانے مریض آیا، اس نے کہا کہ جو کیڑے پخانے میں بیت الخلا، پہلے کھلی میں بیت الخلا ہوتی تھی، آج کی جیسے زمانے میں بیت الخلا ایسے نہیں، تو اس میں جو کیڑے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمارے نفع کے لیے بنائی. وہ حکیم بھی تھے، دوا بھی دیتے تھے. وہ چلے گئے. کچھ دن کے بعد جب آئے کہا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پخانے میں جو کیڑے نظر آتے ہیں ان میں بھی ہمارے لیے نفع چھپا ہوا ہے. فرمایا آپ کی جو مرض کی دوا، آنکھ کی بینائی، اس میں اسی کیڑے کا استعمال کیا گیا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سب کچھ اللہ نے، سانپ کے زہر کو، بچھو کو، ان سب کو اللہ نے ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے.
اور ہم اللہ کو چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ملعون قوم کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے برکتوں کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ پھر یہ کرونا کی شکل میں عذاب آئے گا، پھر کسی اور شکل میں عذاب آئے گا. عذاب ایسے ایسے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. اگر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو ہم سب پر اجتماعی عذاب آ جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا فرمائی اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیجیے گا، تو اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ ایسے ایسے مہلک گناہوں میں ہم مبتلا ہو گئے جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قوم پر پتھر برسا دیے گئے، پانی کا عذاب بھیج دیا گیا تھا، سرسر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیج دیا، اور کسی بستی کو اوپر اٹھا لیا. حضرت جبریل امین نے اوپر اٹھایا قوم لوط کو اور لے گئے آسمان قریب، اور وہاں سے لا کے پٹکا تھا نیچے. لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمارے لیے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے، آپ کی اس دعا کے صدقے میں اور ہم آپ بچے ہوئے ہیں. تو میرے محترم دوستو، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں باقی نہیں بننا. حضرت والا یہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو اور رحمتوں کے برکتوں کے فیصلے کرانا چاہتے ہو تو اپنے رب کو راضی کر لو، منمانی زندگی مت گزارو. آج ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہر میدان میں ہم ناکام ہیں. حدیث ہے لا يكون مؤمنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا يكون مؤمنا حتى يكون هواه تمام لما جئت به. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر لو جس کو میں لے کر آیا ہوں. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں یا نفس و شیطان کے غلام ہیں. بار بار حضرت والا اسی پر توجہ دلا رہے ہیں کہ نفس و شیطانی سے، اس کی غلامی سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ، اپنے آپ کو نجات دلاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے رب کے حوالے کر دو جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، تو اس کے حوالے کر دو. تو میں نے شروع میں ایک ملفوظ حضرت حکیم امت کا نقل کیا تھا، سنایا تھا، وہ یہ کہ حضرت فرماتے تھے میں اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہوں. اور مثال بھی حضرت والا نے، فقیر اگر اپنے برتن کو خالی رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی آتا ہے اس برتن میں بھی ڈال دیتا ہے. تو ایسے ہی ہر وقت میں اپنے دل کو پاک صاف رکھوں. لیکن ہمارا جو دل ہے کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی گناہ. یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو اس دل کو ہمیں خالی رکھنا ہے. اللہ والوں کی کب نظر رحمت ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب نظر رحمت ہو جائے. اور یہ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں فرشتے گلی گلی کوچے کوچے صدا بھی لگا رہے ہیں، یا باہی الخیر اقبل ویا باہی الشر ادبر. اچھائی کو چاہنے والوں اچھائی کی طرف قدم بڑھاؤ اور برائی سے رکنے والوں برائی سے رک جاؤ. یہی آیت میں نے پڑھی تھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور باطن تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منمانی زندگی سے اللہ تعالیٰ بچائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ آپ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ اور نفس کی دیوار کو توڑتے جاؤ، ہم تک پہنچ جاؤ. آج ہم قرآن کی بھی تلاوت نہیں کر پا رہے. رمضان کا مقدس مہینہ ہے، جو قرآن کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے اس میں ہم بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. اور دوسری چیز جو نفس ہے، نفس کے تقاضوں کو کچلنے میں ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس کے تقاضوں کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک شعر کل بھی سنایا تھا، شعر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی تمہارا در نفس ہمارا تمہارا. شعر اور چیزیں مارنے میں بحالی نہیں ہے. اگر تم نے اپنے نفس ہمارا کو کچل دیا اور تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، منمانی زندگی کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت عالم تشریف فرمائی تھی اللہ تعالیٰ بزرگوں کا ساتھ یعنی اپنے اولیاء کا ساتھ وہاں بھی دیں گے. اور اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے جب نفس مطمئنہ ہو جائے گا. یہ اپنے نفس کو قربانی اپنے نفس پر آگے چلا کے آیا تھا اور نفس کے تقاضوں کو کچلا تھا. اب یہ نفس مطمئنہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو راضی ہے, اب تو یہاں کی نعمتوں کا استعمال اور وہاں کی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں ہوں گی ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت اور ہمارے کانوں نے سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر اور ہمارے دل پر وہم و گمان تک نہیں گزرا. امام رسول اللہ صاحب نے اللہ پر ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت ہے نزلا من غفور الرحیم, اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی ہماری, ہم اللہ کے مہمان بنیں گے, ناشتہ کرایا جائے گا, ایک روٹ تیار ہوگا, اس روٹ کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے اندر ہوں گی اور مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے. بہرحال نعمتیں وہاں شہد کی نہر, یہ کہ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے عدت للمتقین, یہ متقین کے لیے تیار کی ہے. تو اس لیے دوستوں بزرگوں ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے جو اولیاء نے طے کیا, جو صحابہ نے طے کیا, اور اسی میں کامیابی ہے. فرماتے ہیں یہ مت کہو دیوبندی بریلوی ہے, یہ کہو ما انا علیہ واصحابی, ہم تو صحابہ والے ہیں. صحابہ نے ہر حال میں اللہ کو راضی کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی رکھنے کی, اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی جس میں اللہ کی مرضی ہو, ہم مرضیات پر چلنے والے بن جائیں اور مانی زندگی سے بچنے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے, مد نظر تو بس مرضی جانانا چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا نہ کرنا چاہیے. آخری عمل ہے اس وقت میں کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اس لیے سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور غیر اللہ کی محبت گھٹے. بس یہ طے کر کے ہم کہ گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, یعنی اور آپ نے